ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اس امام بارگاہ میں پہلی مجلس بزرگ ہستی عالم دین آیت اللہ امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ابتداً یہ مرحوم جناب سید علی صاحب ابن مرحوم جناب سید زوار حسین صاحب کے لیے ایصال ثواب اور تمام مرحومین مومنین مومنات کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون صلوات اللہ علیہ عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے ایک سورہ کی آخری 2 آیات میں سے پہلی آیت پیش کی ہے، ایک فقرہ اس کا مجھے بھی بڑی ایک مسرت اور جگہ کر ایک روحانی کیفیت محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے کہ مصروفیت و مشغولیت رہتی نہیں، موقع مل پاتا، لیکن بڑا اچھا لگا اور جیسا کہ اور سنا ہے کہ اور بھی ابھی آگے یہ حسینیہ، یہ بارگاہ اور بہتر بنے گی اور وسعت ہوگی اس میں انشاءاللہ۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لکھنؤ بہت محدود تھا ان معاملات کے سلسلے، ایک محلے تک، لیکن یہ ایک زمانے کی بات ہے۔ ہم اس تاریخ کو آپ سے بات نہیں کریں گے ورنہ پوری مجلس اسی وقت ختم ہو، کیونکہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہمارے سامنے یہ لکھنؤ جو آج ہے، اور جب وسعت ہوئی حالات کے دیکھتے دیکھتے تو ماشاءاللہ ادھر کے اطراف کے محلے یہ بھی ہمارے سامنے آباد ہوئے، تانگے سے بیٹھ کر پیدل چل کر ان علاقوں میں آتے تھے۔ اب ان کے الگ الگ محلوں کے نام، کوئی پرانا امام باڑہ یہاں ہے، کوئی پرانی مسجد یہاں ہے، 12-14 سال کے سن سے لائے جاتے تھے، چلیے ہمیں دیہات چلیے، چیلم کی شب ہے آپ مجلس پڑھ دیجیے، بچے ہیں چلے آ رہے ہیں، یہ ہوتا تھا سب۔ اور اگر اور اوپر کی تاریخ پہ ہم چلے جائیں جس پر بہت کم ہمارے حضرات محنت کر رہے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے محنت کریں، اس بات پر محنت کریں کیونکہ آثار بزرگاں آنے والی نسلوں کو ایک قوت دیتے ہیں، ایک طاقت دیتے ہیں۔ ہر انسان اپنی قدامت اور اپنی تاریخ پر فخر کرتا ہے، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں۔ ہندوستان میں میں جہاں کی بات کر رہا ہوں لکھنؤ سے اگر ہم کانپور کی طرف چلے جائیں تو نیوتنی، موہان، پرانی بستیاں ہیں، بڑے آثار ملیں گے آپ کو، کیونکہ ہماری ایک پوری تاریخ کو جو مٹایا گیا اور ختم کیا گیا وہ 1857 کے غدر کے بعد سے، جس کو غدر کہا جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک وہ آزادی کی تحریک تھی۔ اس وقت میں تباہ کیا گیا لکھنؤ کے چاروں طرف کے علاقوں کو۔ اس سے پہلے آپ جائیں تو یہی جگہ آپ تشریف فرمائیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ لکھنؤ سے دریا پار کر کے جب آپ ادھر چلتے چلے جائیں تو آگے تک، جس کو سید واڑہ کہتے ہیں، جو بارہ بنکی کے اطراف بارہ بنکی کے اطراف اور لکھنؤ کے اطراف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں لکھنؤ کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے بارہ بنکی کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں یا شروع ہوتی ہیں۔ اس کو میں بھی اپنی محنت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے آئیں گی باتیں، لیکن ایک بات 2 جملوں میں اس بات کو تمام کر دوں کہ
کہ اس لکھنؤ میں سیادت کی تاریخ، علماء کی تاریخ، پڑھے لکھے لوگوں کی تاریخ، دانشوروں کی تاریخ آج کی نہیں ہے. تو میں آپ جیسے حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے بزرگوں نے محنت کی، آپ بھی محنت فرمائیں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. ہم بالکل پچھڑتے جا رہے ہیں. عمارت بنا لی ہم نے، بہت بڑا شرف، بہت بڑا ایک فخر کا مرکز بن گیا، جہاں سے ہمارے بچوں کو، ہمیں نوجوانوں کو سب کچھ جاننے کو ملے گا. یہاں بیچ میں ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ احتیاج علم کی زندگی میں اس کی نہیں ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ایک سامنے آپ کے اس لباس میں اور یہ سے علم ملے گا. آپ یہ مجلس کر رہے ہیں، میرا اپنا نظریہ یہی ہے. میں مدرسے ناظمیہ جہاں جہاں بات کرتا ہوں یہ مجلس جناب ڈاکٹر احمد علی صاحب، ان کے بھائی، آپ تشریف فرما ہے، تھوڑا سا مجمع ہے، لیکن یہاں کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں، کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں. اس مجلس میں جو میں بیان کروں گا اس کا کسی نہ کسی کو کوئی نقش بنے گا. آپ سب شریک ہوئے اس نقش میں جو آگے بنے گا اور جو آگے تک جائے گا. نہ میں اکیلا، نہ آپ خالی. اس جگہ جتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب محرک بنیں گے اس آگے اچھی بات کے جو کوئی بچے لے کے آگے بڑھیں گے. کیونکہ یہ میں جانتا ہوں، ہم نے بھی کمسنی سے یوں ہی سیکھا اور آپ نے بھی سیکھا ہے. جب آج آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک جذبہ ہے یہ امام باڑہ بن جائے اور بڑھ جائے، یہ رونق ہو جائے. ہر ایک اپنا اپنا فریضہ جو انجام دیتا ہے اس کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ جو پاک اور پاکیزہ علم ہے وہ آگے بڑھے. پاک اور پاکیزہ علم جو ہے، کیونکہ اس بچے کو اچھا بننا ہے. خالی ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کی تسکین نہیں کر لینا ہے، وہ بھی ہے. تسلی اور تسکین کے لیے عقیدے کی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں بنیادی طور پر کہ بنیادی طور پر آپ کا علم کو بڑھانے کا فریضہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں. اور علم بھی وہ جو دنیا کا سب سے افضل علم ہے، یعنی علوم اہل بیت سے تعلق رکھنا. ایک صلوات محمد علیہ. ہمارے پاس، میں نے آپ سے ابھی عرض کیا، میں اگر لکھنؤ ایک مرکزی جگہ، لیکن لکھنؤ کے چاروں طرف، لکھنؤ والوں کو برا نہ لگے، میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہاں آپ کو بھی سنا دوں، کیونکہ ہمارا بھی بہت سے دیہاتوں میں جانا رہتا ہے اور بہت سے دیہاتوں میں ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں. ہر دیہات میں، آپ کی بھی ہوں گی، ہر دیہات میں ایک تالاب ضرور ہوتا ہے. ایک تالاب ہوتا ہے. بہت چھوٹے سے ہم تھے، ایک جگہ ہماری رشتہ داری، وہاں بھی ایک تالاب تھا. تو کبھی کبھی ہم چپکے سے معلوم کر لیا تھا یہ تالاب اتنا گہرا نہیں ہے، کیونکہ سب پیراکی نہیں آتی تھی، تو چلے جاتے تھے اس تالاب میں اور کچھ فکر کرتے تھے. تو آپ بھی غور کریں، کسی بھی تالاب میں چلے جائیں آپ شام کو، ایک ٹوکرا پھول کا لے کر، ایک جبیا میں، ایک ٹوکرے میں بہت سے پھول، گلاب، مختلف قسم کے، یہ گیندا اور گلاب اور یہ سب، چلتے چلے جائیں. بیچ تالاب میں جا کے وہ ٹوکرا الٹ دیے. یہ میری ایک مثال ہے جو میں دیا کرتا ہوں. بیچ تالاب میں جا کے چاروں طرف نہ لگے، یہ بالکل وسط ہے، آپ نے ڈال دیا تو چلے آئیے. شام کو آپ نے یہ کام کیا، صبح پھر جائیے. صبح آپ جب جا کر دیکھیں گے، برا نہ لگے کسی کو، جب صبح آپ جا کر دیکھیں گے جو کل شام کو آپ نے تالاب میں ایک جھوا بھر کے پھول ڈالے تھے، وہ وہاں نہیں ملیں گے. وہ کنارے 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 پہنچ چکے ہوں گے. لہریں ان کو ادھر 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 تالاب ہے، وہ کنارے کنارے پہنچ جائیں گے. بس لکھنؤ کی مثال ہی ہوئی ہے. علم کا مرکز ہونے کے باوجود اس کے علمی گلاب جتنے ہیں وہ کنارے کنارے کی بستیوں میں ملیں گے، بیچ میں خالی ملے گا. کسی کو برا نہ لگے. نیوتنی، موہان، سیتاپور، بارہ بنکی، یہ مختلف آپ کے چاروں طرف آپ جائیں تو آپ کو ایک پرانی تہذیب، پرانی فکریں، پرانے آثار. یہی ہم آپ سے کہیں گے کہ جیسے یہ علاقہ بھی ہے، اگر ہم لکھنؤ، ابھی میں پوچھ رہا تھا اندر
کہ بارہ بنکی سے کتنا دور، مراد بارہ بنکی نہیں ہے، اور بارہ کا لفظ خود دلیل ہے کہ لکھنؤ میں لفظ بارہ نہیں ہے، بنکی میں بارہ ضرور ہے۔ تو یہ کہاں تک رشتہ جا رہا ہے؟ اس طرف جائیے، نیوتنی موہان کانپور سائڈ میں، اس طرف جائیے سلطان پور کی طرف، تو جگہ جگہ آثار مل جائیں گے۔ رائے بریلی روڈ پر چلے جائیے، جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے۔ ادھر آئیے تو آپ کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود بارہ بنکی کے اطراف جو لکھنؤ تک پہنچتے ہوں، آپ کی علمی تاریخ کم سے کم اس جگہ پر بھی 1000 سال پرانی ہے۔ اب میں اس پہ بات کروں تو پوری مجلس اسی وقت ختم ہو جائے گی، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں 1000 سال ہماری یہی تاریخ ہے جو لکھنؤ سے بالکل متصل۔ اور آپ یہ بھی خیال کر لیجیے گا کہ پورے ہندوستان میں اس سیادت کی تاریخ پر بھروسہ نہیں رکھتا ہوں جو امراء، سلاطین اور بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہو کر آئی ہے۔ میں اس تاریخ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو اپنے انفرادی کردار کے حساب سے ہجرت کرنے والے مظلوم افراد اس بھارت میں، ہندوستان میں آئے، اور انہوں نے آ کر اپنی جو تاریخ ہے، آپ کی تاریخ رقم کی ہے، لکھی ہے، وہ خوریزی سلطنت، حکومت، آمریت، اقتدار کی تاریخ نہیں ہے، وہ علم، فضل، احترامات اور عزت و آبرو کی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ جو ہے، جو سلاطین کی ہے، وہ محمود غزنوی آیا اور چلا گیا تھوڑے وقفے کے لیے۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم آیا تو کیا کیا اس نے؟ محمد بن قاسم کسی علم کا نمائندہ نہیں تھا، وہ حجاج کا نمائندہ تھا، اس کا چچا بھائی تھا، اس کا بہن داماد تھا۔ حجاج کیا تھا؟ تاریخ ابن الوردی جو میری خود دیکھی، اس کا میں جملہ نقل کرتا ہوں، آقا کہ جب وہ مر گیا حجاج تو احصیت، اس کی لفظیں میں نقل کر رہا ہوں مورخ ابن الوردی کی، احصیت قتلہ، جتنوں کو اس نے قتل کیا تھا جو محبان اہل بیت تھے۔ ایک عالم اہل سنت کا مورخ وہ لکھ رہا ہے، ابن الوردی بہت مشہور، جس نے نقل کیا تمام اور مختلف مورخین سے اپنی تاریخ کو۔ احصیت قتلہ، شمار کیے گئے اس کے مقتولین کی عدد اور تعداد کتنی ہے؟ فکان 120,000، 1,20,000 انسانوں کو اس نے قتل کیا۔ آج کی عادت دنیا کو مت جوڑیے، اس وقت کی عادت کیا تھی؟ 1,20,000 کا قاتل، اس کا داماد محمد بن قاسم جب آئے گا سندھ تک تو اسلام پھیلانے آئے گا، صرف اس لیے آیا تھا کہ جو بچ کر نکل آئے ہیں وہاں سے، اس کے ظلم سے، کیوں بچ کر نکل آئے، ان کو یہاں جا کر قتل کرو، اس کے لیے۔ یہی مظلومین، انہی میں سے آپ کا یہ پورا اطراف چاروں طرف بھرا پڑا ایسی تاریخ سے، جس میں 3-4 سال کم 1000 سال ہوتے ہیں۔ جناب سید عبداللہ، جن کا لقب زربخش پڑا، جن کے اخلاف میں آج تمام سادات جو چاروں طرف بارہ بنکی و زید پور میں آباد ہیں، سب وہی ہیں۔ 1000 سال پہلے کون سا لشکر آ رہا تھا یہاں ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے؟ کون آئے تھے؟ یہی تو آئے عبداللہ زربخش، تو کیا فتح کرنے آئے تھے؟ آئے تھے تو لشکر لے کر آتے، اکیلے کیوں آئے تھے؟ تنہا کیوں آئے تھے؟ اس وقت کا قائم باللہ جو عباسی سلطنت کا آخری خلیفہ کہلایا جا سکتا ہے، بعد میں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا، اس کے دور میں ایک کرامت ظاہر ہوئی حضرت عبداللہ زربخش سے بیان کروں تو بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ اور وہ جب ان کے لیے حکم قتل کا جاری ہوا تھا، اس کے بعد وہ بشارت کی بنیاد پر، استخارے کی بنیاد پر، وہ بشارتیں کئی بار ان کو ہوئیں، یہاں آئے۔ میں نے زید پور میں ایک موقع پر وہاں کے تمام حضرات مسلمان، سب جماعتیں، ہر طرح کے حضرات، میں نے ان کے سامنے کہا کہ آپ فخر کرو، پورے روئے زمین پر اور خاص طور سے پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں کوئی زمین ایسی نہیں ہے جس کا نام خود رسول خدا نے اور مولا علی نے رکھا ہو، سوائے زید پور، ایک زید پور، جس کے بارے میں بشارت اور حکم کہ اس کا نام تم اپنے اس بیٹے کے نام پر رکھنا جو ہوگا، اور اس کا نام بھی زید رکھنا، اس کے نام پہ جگہ کو آباد رکھنا۔
تو میں نے وہاں کہ اہل سنت سے کہا کہے کو آپس میں اختلافات رکھتے ہو، اسی پر فخر کر لو کہ تم جس زمین پر رہتے ہو تمہارے رسول کی دی ہوئی ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ گرامی، ہمارے پاس علمیت کی تاریخ، خالی میں اس پر جمع کروں گا انشاءاللہ، بہت جلد چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ نہیں کہ کون کون آیا، ان میں جو آئے ان میں علماء کون تھے، روحانیین کون تھے جن کا فیض آج آپ کے سامنے۔ یہ چھوٹی سی مجلس بھی ایک فیض ہے، ہم اس کو اسی حساب سے لیتے ہیں۔ جتنا میں کہوں گا اور جتنا آپ سنیں گے، جہاں آپ تائید کریں گے، جہاں میں بات کروں گا، یہ سب مل کر ایک پھول ضرور بنے گا روحانیت کا، جو آگے کی نسلوں کے لیے ایک فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں، ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے جب کہوں گا تو یہ سمجھ کر کہوں گا، اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، محققین ہیں، اور جو اور نئی محققین ہیں یہاں، نہیں پڑھے لکھے افراد، ان کو اعتبار آپ پر ہوگا، آپ کا اعتبار مجھ پر ہوگا، میرا اعتبار آپ پر ہوگا، تب ان کا بھی اعتبار ہو۔ اس طرح علم کی داستان بڑھتی ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ آئیے ہم آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ایک فقرہ پیش کیا ہے، وہ بھی اسی مسئلے سے پیش کیا، کیونکہ ایک بہت ہی باسواد شخصیت کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں، جن کا پورا گھرانہ، مجھے جہاں تک میرے چھوٹے بھائی تشریف فرمائے ہیں جناب سید سمیع الحسن تقوی صاحب، انہوں نے مجھے راستے میں بتایا، اور بھی مجھے معلوم ہے کہ پورا گھرانہ پڑھے لکھے لوگوں کا، علمی گھرانہ، اور خود جو مرحوم، ان کی سب سے بڑی باتیں ہیں جو میں نے سنی کہ کبھی نماز قضا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت لوگوں کے کام آتے تھے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی تو معلوم ہے کہ وہ ذاکر اہل بیت بھی تھے، اور جب کوئی ذاکر ہے تو میں نے ابھی جو بات کہی کہ تنہا وہ ذاکر نہیں ہے، بلکہ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ سب مل کر اس ذکر میں شریک ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پیغام علم کا آگے اور آگے جائے گا اس میں وہ شریک رہے گا، جب تک کہ مختلف نسلوں کے ساتھ جائے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اس لیے اس آیت سے بات شروع کی ہے، اور بہت وقت نہیں لوں گا چونکہ آپ سب کی مصروفیتوں اور مشغولیتوں کا معاملہ ہے۔ سورہ البقرہ کی تقریباً 267 آیات ہیں، 267 میں سے 266ویں یا 266 میں 265ویں آیت کا میں نے آپ کے سامنے پہلا فقرہ پیش کیا، اس لیے کہ تمام قرآن کریم کے لیے علماء اور مفسرین اور محققین اور ہر طبقے کے اور ہر مسلک کے جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام شریعت جو قرآن کریم میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ تقریباً جتنے بڑے بڑے احکام شریعت کے سب سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ اچھا، تو اگر تمام قرآن کی شریعت سورہ البقرہ میں ہے تو اس شریعت کی اور باتوں پر ہم بات ابھی نہ کریں، وہ تو اشروں کی بات ہے، نماز کیا ہے اور روزہ کیا ہے اور خمس کیا ہے اور زکوٰۃ کیا ہے اور جہاد کیا ہے اور اخلاق کیا ہے، توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، وغیرہ۔ لیکن ایک بات پر تو ہم یہیں پر ذہن اذہان عالیہ کو مرتکز کریں گے اور اپنی بات ختم کر لیں گے۔ یہاں پر کیا ہے، دو آیتیں، دونوں آیتیں پوری پڑھتا ہوں میں۔ وَآمَنَ الرَّسُولُ، جس سے میں نے ابتدا کی ابھی، وَآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، رسول ایمان لائے جو اللہ نے ان پر نازل کیا، بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لائے جو اللہ نے ان پر نازل کیا، ان کے رب نے ان پر نازل کیا، والمومنون، رسول ایمان لائے اور مومنین ایمان لائے۔ کہاں رسول، کہاں مومنین، پوری داستان تبلیغ سمٹ گئی ان دو لفظوں میں کہ رسول ایمان لائے، مومنین ایمان لائے، ان باتوں پر جو اللہ نے نازل کی۔ اب اگر ہم بالکل شروع سے چلیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ کیا بات ہے، یہ قرآن ہدایت متقین کے لیے، دوسری آیت میں کیا کہا گیا، اور جو ایمان رکھتے ہوں اس بات پر جو اے رسول آپ پر نازل ہوا۔ تو قرآن نے کیا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن سورہ البقرہ کی ابتدا، بالکل ابتدا کیا ہے، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔
جو ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہوں ان تمام باتوں پر جو ہے رسول آپ پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ تو پہلی بات میں متقین کی شناخت یہ بتلائی جا رہی ہے کہ جو رسول آپ پر نازل ہوا ہو اس پر جو ایمان رکھیں گے وہ متقین ہوں گے۔ اور اس سورہ کی آخری آیت نے کیا کہا؟ ایمان رکھتے ہیں جو رسول پر ہم نے نازل کیا، رسول اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین۔ تو مانو جو رسول پر نازل ہوا، جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر جو ایمان رکھے گا وہ مومن کہلائے گا۔ اب میں تفصیل میں اس پر نہیں جاؤں گا، آپ کا ذہن ملتفت ہے اس بات کی طرف کہ جس پر ہمیں یہاں زیادہ نہیں کہنا ہے۔ اور اس کا مہینہ بھی اس کی دلیل ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آمن رسول بما انزل الیہ والمؤمنون، ایمان رکھتے ہوں اے رسول ان تمام باتوں پر جو اللہ نے آپ پر نازل کی، اور مومنین۔ صرف رسول تو ایمان کس بات پر رکھیں گے؟ جو اللہ نے ان کو دی، اور مومنین کس بات پر ایمان رکھیں گے؟ جو رسول پر آئیں۔ تو اس کا مقصد یہ مومن وہ ہوگا جو بما انزل، جو بھی نازل ہوا اور رسول پر، اس پر ایمان رکھے۔ اب اس پہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ آئیے اس کے بعد فوراً آیت بڑھتی ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر۔ چار باتیں بیان ہوئی۔ رسول پر جو نازل ہوا اس پر رسول کا ایمان، مومنین کا ایمان، اور یہ سب ایمان رکھتے ہیں، پھر تکرار کر رہا ہوں، اور یہ سب ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی نازل ہوا کل آمنا باللہ، اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اب یہ کہتے کیا ہیں؟ جو ان سب پہ نازل کر دیا گیا اور ایمان رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں قائم کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی فرق قائم نہیں کرتے ان کے ایک رسول کے بھی درمیان۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں مثالاً ایک بات کہتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی ہمارے بزرگ حضرات، محترم حضرات آپ کے سامنے مدح اہل بیت میں اشعار پڑھ لیتے۔ آپ ہمیں محترم بھائی دوسرے حضرات، اگر ایک بچہ یہاں کھڑے ہو کر یہ کہے آپ نے یہ شعر کیا پڑھا، چھوٹا بچہ اٹھ کے کہہ دے تو سب ہنس پڑے گا۔ ابھی پہلے سمجھ تو پیدا کرو تبھی شعر پر کوئی بات کرو۔ لیکن جو جاننے والے ہیں وہ کہیں گے آپ کے شعر میں سبحان اللہ یہ بات تھی، یہ خوبی تھی، یہ ثنائے بدائے میں یہ تمام باتوں میں بڑی اچھی بات تھی۔ تو جاننے والا بولے گا، جو نہیں جاننے والا ہے اس کا چپ رہنا ہی ایک تہذیب ہوگا۔ یہاں کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ یہ کہہ رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق قائم نہیں کرتے۔ بس یہیں سے بات سمجھ لینا چاہیے۔ عام انسان کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ رسولوں کے درمیان فرق قائم کرے، اس کا حق ہے کہ وہ قائم کرے کون رسول کیسا ہے۔ جب رسولوں کے درمیان ہمیں فرق قائم کرنے کا حق نہیں دیا گیا، وہ کہے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، یہ وہ کہے گا کیونکہ وہ جانتا ہے سب کو۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم نہ اس رسول کو ٹھیک سے جانتے ہیں، نہ اس کو جانتے ہیں، نہ اس کو جانتے ہیں۔ جب رسولوں کے درمیان فرق نہ قائم کرنے کا اعلان اگر ہم نے کیا تو ہماری تعریف کر دی گئی قرآن میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق قائم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں حق ہی نہیں ہے، ہم اتنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب رسولوں کے درمیان فرق کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے تو جن کو رسول عظمت کے ساتھ پیش کر رہے ہو ان کے درمیان فرق قائم کرنے کا اسلام کو کہاں سے حق ہو جائے گا؟ صلوات محمد علیہ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہم کو رسولوں کے درمیان سورہ بقرہ جہاں سب کچھ ہے، اچھا اس میں بہت سے موضوعات ہم بات کرتے ہیں، آگے بڑھیں۔ آیت تمام کہاں ہوتی ہے؟ قالو، اب انہوں نے کہنا شروع کیا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ لوگ کہ جن پر یہ ہم نے صفات بیان کر دیے،
یہ کون لوگ ہیں؟ قالو، یہ سب کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا. جو کچھ بھی اب تک الف لام میم سے لے کے یہاں تک آیا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. اب تمہارا کام اتنا ہے کہ سنو اور اطاعت کرو. جب اس منزل پر ہوگا کوئی قرآن میں اور سورہ بقرہ میں اور دین میں اور شریعت میں یقین کرنے والا، جب وہ یہ کہے سمعنا واطعنا، تب اس کو یہ کہنے کا حق ہے غفرانک ربنا و الیک المصیر، پالنے والے تجھی سے بخشش کی تمنا ہے، وہ تیری طرف ہماری باز گشت ہے. اس آیت کے بعد اب آخری آیت جہاں پورا قرآن سمٹ کے اگر سورہ البقرہ میں ہے تو سورہ بقرہ کی آخری آیت تصدیق کرے گی کہ کیسا ہونا چاہیے اس شخص کو جو قرآن کی شریعت کو سمجھنے چلا ہے. آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ خدا اپنی سورہ میں آخری آیات میں جس طرح کہہ رہا ہے. غور فرمائیے، پہلی آیت جو تمام ہو رہی اس سے پہلے والی، قالو سمعنا واطعنا، کیا کہا ان سب نے؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس مجمع نے اگر یہ کہا ہم نے یہ قرآن کو سنا اور اس کی اطاعت کی، تو آپ اپنی زبان سے جب یہاں یہ فرما رہے ہوں، قرآن میں جب یہ لفظیں آ جائیں تو اس کا مقصد قریب لائیے بات کو، اس نے تعلیم دیا تو ہم نے کہا، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کہا. غور کر رہے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، وہ تعلیم دے رہا ہے، یوں کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. جب یہ کہہ لو تب آگے کہو. اب ہم تم سے بتائے دے رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اگر اچھا کیا تو وہی ملے گا، برا کیا تو وہی ملے گا. آیت تمام نہیں ہے. فوراً اس کے بعد اب ہم سے کہا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے، ہم کو سکھایا جا رہا ہے. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ربنا، بہت اہم جملہ ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پالنے والے ہم سے کوئی مواخذہ نہ کرنا اگر ہم کچھ بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے. وہ ہم کو سکھا رہا ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ کہو کہ اگر غلطی یا خطا ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں پالنے والے ہم سے خطا ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا، وہ کہہ رہا ہے ایسا کہو. جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ تم سے خطا تو ہوگی، مگر ہم کو اگر بڑا سمجھ کے خطا معاف کرانا چاہو گے تو ہم خطا ہی معاف کریں. صلوات محمد علیہ محمد. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پالے ہرگز کوئی مواخذہ ہم سے نہ کر رہا. ہم نہیں کہہ رہے، بار بار میں تکرار کر رہا ہوں، ہم نہیں کہہ رہے پالنے والے تو نہیں تو اس تمام شریعت جہاں سمٹ کر آ رہی ہے اور جس کا تتمہ آ رہا ہے سورہ البقرہ میں، وہاں تو ہم سے کہہ رہا ہے ایسا کہو. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اور وہ سارے عہد و پیمان، مختلف بوجھ جو سابق کی امتوں پر تو نے رکھے تو ہم پر نہ ڈال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور وہ بوجھا بھی ہم پر نہ ڈال کہ جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو. عجیب بات ہے، ابھی وہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا، اسی آیت میں اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور پھر ہم سے کہہ رہا ہے تم بھی یہ کہو اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. تکرار ہو رہی ہے اس بات کی کہ نہ تو ہماری طرف سے تم پر وہ بوجھ ڈالا جائے گا جس کو تم برداشت نہ کر سکو، اور جب تم یہ کہو گے ہمارے ہی کہنے پر تو تم خود سمجھ لو کہ شریعت تمہارے لیے کبھی نہ بوجھ بنی ہے نہ بنے گی. صلوات محمد علیہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سورہ بقرہ ختم ہو گیا. واعف عنا، ہمیں معاف کر، ہم کو بخش دے،
ہم پر رحمت نازل کر، رحم نازل کر، تو ہمارا آقا ہے۔ میں نے ایک موقع پر مذاق میں کہا، آپ سے بھی کہہ دوں، کہ بہت سے لوگ ان القاب میں الجھتے ہیں، یہ لقب کیا ہے، وہ لقب کیا ہے، وہ لقب کیا ہے۔ بہت سے حضرات تشریف فرما تھے، میں صاحب نازمیہ میں زمانہ تھا ماہ رمضان کے، یہی جو گزر گیا، میں درس تفسیر دے رہا تھا اپنے 70-75 طلباء کو جو وہ موجود تھے، کچھ فارغ تھے وہ بھی آ رہے تھے، تو ان کے سامنے درس خارج کے عنوان پر میں ان کے سامنے درس تفسیر 14 دن تک میں نے دیا تھا۔ تو میں نے اس آیت کو ہی پڑھتے ایک مذاق میں جملہ کہا تھا کہ لوگ القاب پہ الجھتے ہیں، سب سے آسان لقب جو ہے سب طرف گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر شخص کے پاس ہے، مولانا 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 مولانا۔ بھائی مولانا تو لقب خود اللہ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہو انت مولانا، صلوات محمد علیہ، کیونکہ دونوں جگہ مولانا عربی کے حساب سے جو واقعی حضرات تشریف رکھتے ہیں، یہ ضمیر متکلم یہاں پر نا کے شکل میں اور مولا کا آقا کی شکل میں، مولانا ہمارا آقا، تو چاہے ہم مولانا ہوں یا وہ مولانا ہو، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصلی آقا وہی ہے، تکلفاً جس کو جو چاہے کہتے چلے جاؤ، یہ کوئی آسمانی القاب نہیں ہے جو ہم کو ملے ہوں، یہ تو آپ کی طرف سے ہوتے ہیں شرف میں، کہ بھئی اس نے پڑھ لکھ لیا یہ مولوی ہو گیا، نے پڑھ لیا، علم کی منزل عزیزان گرامی۔ ہم یہاں پر اگر اتنا عرض کریں آپ سے کہ بات کو سمیٹنے کے لیے کہ پورے سورہ بقرہ میں سب کے واقعات ہیں تقریباً، حضرت آدم فتلقى آدم من ربہ کلمات، یا دوسری جگہ علم آدم الاسماء کلھا، یہ اسماء کیا ہے؟ یہ اسماء میرا آپ کا نام اپنی اپنی جگہ ہے، اب ناموں کو تو آج بگاڑ دیتے ہیں، یہ ببلو ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ الگ الگ نام بگاڑنے کی بات ہے۔ میں بھی اپنے پر کبھی بچپنے میں غصہ جاتا تھا جب حمید الحسن کی جگہ حمیدو کہا جاتا تھا، ہمیں الجھن ہوتی تھی حمیدو کیا ہے، تو ہوتا ہے نام بگاڑ دیے جاتے ہیں، بزرگوں کی طرف سے محبت میں بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک مقولہ یاد رکھیے گا، جو عرب کا مقولہ انما الاسماء تتعلق انما الاحکام تتعلق بالاسماء، احکام کا تعلق ناموں سے بہت بڑا ہے، اور اس لیے اچھا نام رکھو تاکہ اس کا بھی ایک اثر اس کے کردار پر رہے، نام بگاڑنے کی بات نہ ہو۔ هو اللہ، میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، اسم کا ترجمہ نام ہے، تھوڑی یہ بات آپ سے کہہ لیں، اسم کا ترجمہ نام ہے، آپ کا نام عربی میں پوچھے گا ما اسمک، شسمک، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اسم نام ہے، ترجمہ نام ہے۔ اور غور کیجیے گا جو کہنے جا رہا ہوں، قرآن نے کیا کہا بالکل شروع میں، علم آدم الاسماء کلھا، اس پر پوری الگ تقریر چاہیے، میں ضمناً بات کروں۔ اللہ نے آدم کو تمام نام تعلیم کیے، ملائکہ کو نہیں۔ یہ اسماء کیا ہے؟ تمام نام تعلیم کر دیے، تو مفسرین نے تفسیر میں جائیے کیا ملے گا؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حسینیہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ ممبر، اسے کیا کہیں گے؟ گلاس جو اس کے اندر ہے اسے کیا کہیں گے؟ آب، پانی، ماں، اپنی اپنی زبانوں میں۔ وہ کیا ہے؟ ساعت، گھڑی۔ یہ کیا ہے؟ چھت، سقف۔ یہ کیا ہے؟ فرش، زمین۔ یہ کیا ہے؟ دیوار، جدار۔ تو ہر جگہ پوری دنیا کے اندر آپ کے جتنے علوم جتنا پھیلا دیجیے، جتنا سمیٹ لیجیے، سب جگہ اسما ملیں گے۔ اور کیا آپ نے؟ سب جگہ اسم کی جمع اسما ہے، اسما ملیں گے۔ اب اگر کوئی صاحب بہت بڑے میتھمیٹیشین ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ میتھمیٹکس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، میتھس کا بھی تعلق اس لیے کہ وہ بھی ایک اپنا نام رکھتی ہے، وہ علم بھی اپنا ایک نام رکھتا ہے جس کو آپ میتھس کہتے ہیں، ہم ریاضی کہیں گے، حساب کہیں گے۔ یہ بھی انہی میں آئے گا کہ جب یہ کہا گیا کہ آدم کو تمام اسما تعلیم کیے گئے، نہیں توجہ کی،
قرآن کی پہلی بنیاد جو ہے وہ تعلیم علم پر ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کا انحصار اسم پر ہے۔ جب سارے کائنات کے تمام علوم کا تعلق اور رشتہ اسم سے ہے، نام سے ہے، تو آدم کو سارا علم مل جائے، سارے مسلمانوں کو قبول، اور جو آدم سے پہلے اور کہے جو پوچھنا چاہے مجھ سے پوچھ لو، صلوات محمد علیہ وسلم۔ میں اس کی دلیل اور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے، پھر اس کی تفصیل میں بہت چلا جانا پڑے گا، جلدی سمیٹ لوں بات کو، کہ آپ کو معلوم ہے، واقعہ بہت معلوم ہے، آپ سب نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ حضور تشریف فرما ہے اور ساتھ میں جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہی الہی کا پورا مرکز، جبرائیل بیٹھے ہیں سامنے سے، ہمارے آپ کے مولا علی آتے ہوئے دکھلائی دیے۔ یہ روایتی واقعہ ہم عقیدت کے حساب سے بیان کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس عقیدت کا تعلق ان سب چیزوں۔ اٹھ گئے جبرائیل، رسول نے پوچھا یا اے جبرائیل، یہ تم علی کو دیکھ کے اٹھ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جبرائیل نے کہا لہو علیہ حق التعلیم، ان کا مجھ پر تعلیم کا حق ہے، گویا انہوں نے مجھے کچھ سکھایا ہے، اس کا حق ہے، تو میں اٹھا۔ تو کم سے کم یہ پہلی تہذیب تو سامنے آ گئی کہ استاد کی عزت کرو، صلوات محمد علیہ وسلم، سامنے آ گئی۔ لہو علیہ حق التعلیم، ان کا مجھ پر حق تعلیم ہے۔ اے جبرائیل، تمہاری تو بہت ابھی سن ہے، تم نے کتنا تمہارا سن ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک ستارہ 30,000 سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور میں نے 30,000 سال دیکھا ہے اس کو، یہ ہوا۔ خیر، اس سے معلوم ہو گیا۔ لیکن بات کیا ہوئی، حق تعلیم کیا ہے؟ عمر تو تمہاری معلوم ہو گئی کہ 30,000 سال میں ستارہ نمودار ہوتا ہے، تم 30,000 سال سے اس کو دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہاری قدامت تمہاری عمر کی تو ہے، لیکن ان کا حق تعلیم کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، جب میری تخلیق ہوئی، اسم نام پر بات ہو رہی ہے، جب میری تخلیق ہوئی تو میں حیران کھڑا ہوا تھا، چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اور ایک آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، ما اسمک وما اسمی، تو بتا تیرا کیا نام ہے اور میرا کیا نام ہے۔ نام کی داستان اس ہزاروں سال پہلے سے ہے۔ ما اسمک وما اسمی، بتا تیرا کیا نام ہے، میرا کیا نام ہے۔ یا رسول اللہ، میں حیران کھڑا سوچ رہا تھا میں کیا بتاؤں، کہ ایک نورانی وجود کو میں نے سامنے دیکھا، اور اس نے کہا کیوں نہیں کہتا قل انت الرب الجلیل و اسمک جلیل وانا عبدک ذلیل و اسمی جبرائیل، کیوں نہیں کہتا کہ تو جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، اور میں تیرا عبد ذلیل، میرا نام جبرائیل ہے۔ تو جس نے مجھے میرا نام اور اس کا نام بتایا وہ یہی شخصیت جو سامنے سے آ رہے ہیں، مولا علی ابن ابی طالب۔ ہمارے سامنے اگر ہم اس کو روایاتی اور تاریخ، تو اسم کا تعلق، نام کا تعلق ہمیشہ ہے اور چلا آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ اب اگر ہم پورا قرآن کریم میں یہیں پر آ جائیں، دوسری جگہ آپ چل کے دیکھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی۔ یہاں اس نے کہا، ان سب باتوں کو میں ترجمہ چھوڑتے ہوئے کہ اس نے یہ بتایا وہ خالق ہے، وہ بارئ ہے، ابتدا کرنے والا، وہ موجد ہے، ہر چیز کا ایجاد کرنے والا، اور وہ مصور ہے، ہر شکل کو عطا کرنے والا، ہر شے کو ایک شکل عطا کرنے والا، سارے اسماء حسنہ اس کے ہیں۔ اب اگر ہم اس اپنے خالق کے 100 اسماء حسنہ کو دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر اس مجموعے میں ہر شخص واقف ہے، دعائے جوشن کبیر کو آپ اٹھائے، 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں اس کے 10 طرح سے نام ہیں، 10 صفات کے ساتھ، 10 طریقوں سے صفات کے ساتھ اس کے نام ہیں ہر فصل میں، اور 100 فصلیں ہیں، 1000 نام ایک دعائے جوشن کبیر میں اپنے مختلف خصوصیات و صفات و انداز کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر خالی ہم اس کے اسماء حسنہ ہی پر غور کر لیں تو آپ عزیزان گرامی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ اس کائناتی زندگی کے جتنے بھی معلومات اور علوم سمٹ کر جائیں گے انہی 100 ناموں میں آئیں گے۔ اب جب اس کے سارے صفات اس نام میں آئے تو علم کی بات ہے،
میں بات کو تمام کرنے کے لیے کہوں، سورہ البقرہ 124ویں آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کیونکہ میں اگر آپ کے سامنے ایک ایک علم کی منزل پیش کروں، آپ جانتے ہیں، آپ واقف ہیں کہ اگر میں حضرت آدم سے شروع کروں، حضرت نوح پر بات کروں یا حضرت ابراہیم پر بات کروں تو ہر جگہ آپ کو علم کی شان سے ملے گا۔ اس بات کو تمام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات ان کو آزمائش، ایک امتحان میں کلمات پیش کیے گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو تمام کیا، تو فوراً آواز دی گئی کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ کم سے کم اتنا ہی جملہ تفسیری زندگی میں جائیں، کوئی بھی مفسر ہو کسی بھی فرقے کا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ حضرت ابراہیم کے لیے امامت، قیادت، قائد ہونا، قیادت ہونا، رہبری کرنا، ان سب کی جو سب سے بڑی سند، خلت، نبوت، رسالت چھوڑیے، امامت، سب سے بڑی سند حضرت ابراہیم کو جب امامت کی ملی تو کس بنیاد پر ملی؟ آزمائش میں، امتحان میں کچھ کلمات رکھے گئے، ان کو حل کر دو، انہیں حل کر دیا تو انہیں امام قرار دیا گیا۔ میں نے تفاسیر میں جو دیکھا کہ جب فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم کے سامنے کلمات پیش کیے گئے اور وہ ان کی توبہ کا سبب بن گئے، قبول ہونے کی۔ وہاں میں نے جو کلمات دیکھے وہ 5 ہے، اور جب ہزاروں سال گزر کے جناب ابراہیم کا وقت آیا اور یہاں بات آئی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں بھی کلمات آزمائش میں ہیں، وہاں بھی کلمات آزمائش میں ہیں۔ دوستو عزیزو غور کرنا، میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں دونوں جگہ، لیکن ہزاروں سال پہلے صرف کلمات، ہزاروں سال بعد جب حضرت ابراہیم کا وقت آیا فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو تمام کیا، یعنی مکمل بتایا۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم نے مکمل نہیں بتایا، حضرت ابراہیم نے مکمل بتایا، ان کو امام قرار دیا گیا۔ آپ کے ذہن پر بوجھ ہے تھوڑا سا، میری اس بات کے میں اسے ہلکا کرتا ہوں۔ حضرت آدم سے حضرت ابراہیم کا فاصلہ تقریباً 4000 ساڑھے 4000 سال کا، سامنے کی تاریخ کے حساب سے۔ تو اگر حضرت آدم کے وقت میں کچھ کلمات پیش کیے گئے، اس پہ وہ کامیاب ہو گئے تو ان کو ساری قوتیں مل گئی۔ حضرت ابراہیم تک آتے آتے وہی کلمات پھر آئے گا، اب انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ، لفظ قرآن کیا ہے؟ اتمہن، تمام کیا۔ تمام کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو ناقص تھی مکمل ہو گئی۔ اب ہم نے جب دونوں جگہ تفاسیر میں دیکھا تو حضرت آدم نے جو کلمات پڑھے تھے وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور جب حضرت ابراہیم تک آئی کہ ناموں کو، کلمات کو تمام کیا تو 14 معصومین کے نام ملے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ نام بھی وہ ہیں، جب نام کی بات پر آئیے تو ان ناموں میں ہر نام وہ ہے جو خود انہوں نے نہیں رکھا ہے۔ تاریخوں میں ملے گا کہ اگر نام محمد ہے تو اس کا دیا ہوا، نام علی ہے تو اس کا دیا ہوا، نام فاطمہ ہے تو اس کا دیا ہوا، نام حسن اور حسین ہے تو اس کے دیے ہوئے۔ جب وہ یہ نام دے گا تو ان ناموں کے پس منظر میں بھی وہ قوتیں اور طاقتیں ہوں گی جہاں علم آ کر منتہا ہو جائے اور علم کی ایک انتہا ہو جائے۔ صلوات محمد علیہ۔ بس میں نے اپنی بات تمام کی، کیونکہ مجھے ایک بطور شاہد اپنے اپنے مذاہب میں لوگوں کا علم ہوتا ہے، اس کو جانتے ہیں۔ تقریباً 3 سال پہلے میں مہوا میں ایک بہت بڑے پروگرام میں وہاں تھا۔ دوپہر کو ایک بڑی مسجد بنی تھی، اس کا افتتاح ہم کو اور آغا مہدوی پور کو کرنا تھا، اور شام کو ایک بہت بڑا پروگرام تھا وہاں کے لوگوں کا۔ اس میں ایک بڑا نام ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، مراری باپو، ہم دونوں کی تقریریں تھیں۔ تو مجھے وہاں اس سے پہلے بھی کئی بار ان کا ساتھ ہوا، لیکن اس دن مجھے بہت اچھے لگے۔ کیوں لگے اچھے؟ تو وہ پروگرام جو ہو رہا تھا بہت بڑا منظر تھا، پیچھے ڈائز بہت بڑا، اس پر ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا، اس بینر پر نام لکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے، میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، سب سے نہیں، تم سے کہہ رہا ہوں، تم لوگ ان ناموں کو نہیں پڑھ سکتے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ 5 نام پڑھے اور پڑھ کر اپنی قوم سے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا کہ وشو میں ان سے اونچے کوئی نام نہیں ہے۔
کروڑوں انسان جس کے فالورز ہوں، جہاں اس کے بھی نہ جانے کتنے لوگ، ان سب سے حکم دے رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ ان سے بڑے نام، اونچے نام وشو میں کوئی نہیں ہے، اور جب تم ان کو ساتھ رکھو گا تو یہ یہاں بھی تمہارے کام آئیں گے، وہاں بھی تمہارے کام آئیں گے۔ ایک غیر مسلم ہو کر جانتا ہے کہ ان 5 ناموں کی طاقت کیا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ بس دوستو، اور اس لیے جب ہم ایصال ثواب کی مجالس میں تمسک اختیار کرتے ہیں بیانات کا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روحانی زندگی میں وہ رشتے اپنے برقرار رکھے ہیں۔ جانے والا یہاں کے دنیا کے جتنے علوم میں بھی اگر وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی ترقی پہ حاصل کرتا ہے تو اس کا فیض خود بھی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے۔ وہاں علم میں یہ بات نہیں ہے کہ علم بس محدود ہو، علم عمل کے ساتھ، جس کے لیے حضور کا قول ہے ویل لمن لا یعلم، افسوس ہے اس پر جو علم حاصل نہ کرے۔ اس کے بعد کا فقرہ اور قیمتی ہے، ویل لمن لا یعلم وویل لمن علم ثم لم یعمل، افسوس ہے اس پر جو علم حاصل نہ کرے، اور اس سے زیادہ افسوس اس پر ہے جو علم حاصل کرے اس پر عمل نہ کرے۔ بس دوستو، اور ہم جانتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں جب حضرت ابراہیم کی بات یہ آ گئی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، آگے آیت 1-2 آیتیں چھوڑ کر 125ویں 126ویں 127ویں سورہ البقرہ کی 127ویں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاں حضرت اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا لیا، دعا کی ربنا تقبل منا، اس کو قبول کر لے۔ اس وقت سے تقریباً 4,500 سال اوپر کی تاریخ میں ہم میں کون ایسا ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اور یہ واقعہ نزول قرآن تک آتے آتے 2,500 سال ہو گئے۔ 2,500 سال بعد نزول قرآن شروع ہوا، 1450 1500 سال نزول قرآن کو ہوئے۔ حضور کے دور میں ان آیات کو دہرایا جا رہا ہے، اس قول کو دہرایا جا رہا ہے کہ ربنا تقبل منا، خانہ کعبہ آج سارا عالم اسلام جس کی طرف سجدے کرتا ہے، اس کی دعا جنہوں نے بنایا اسے قبول کر۔ فوراً اس کے بعد کی آیت ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرا بافہم مجمع دانشور کلاس اس پر غور کرے گا۔ ایک میری اپنی جو نظر کے مطابق ایک بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم تک آئیے، حضرت آدم، حضرت نوح، سب زمانہ یہاں تک حضرت ابراہیم تک۔ حضرت ابراہیم اکیلے نہیں کھڑے ہیں، حضرت اسماعیل کو لے کر دعا کر رہے ہیں۔ رب بنا دونوں کے لیے ہے، ہم دونوں کو، وجعلنا مسلمین لک، بہت غور کیجیے گا، یہ آیت بہت مرکزی بات ہے۔ تو بیچ میں اتفاق سے 266 اور 67 آیات سے پہلے جو آیت آ رہی ہے، جو بیچ میں 127ویں آیت، 126ویں آیت، 128 تک، یہ آیت کا سلسلہ 173 تک چلا جاتا ہے اسی موضوع کو لے کے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ہم دونوں کا اپنے اطاعت کے راستے میں باقی رکھ، ہماری ذریت میں سے بھی ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اسی راستے پہ باقی رکھ۔ اب آیت کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہم نے جو دعا کی ہے کہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنی اطاعت کے راستے پہ باقی رکھ، انہی میں سے ایک کو رسول بنا، وابعث فیہم رسولا منہم، جس کو وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ذریت میں ایک گروہ کو اپنی اطاعت کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، فرما برداری کے راستے پر باقی رکھ، انہی میں سے ایک کو رسول بنا۔ بہت توجہ کیجیے گا، اور رسول کیسا ہو؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، جو ان پر تیری نشانیاں پڑھ کر بتلائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی عقل اور علم کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہِمْ، اور ان کے نفس کو پاک کریں۔
اب اس کے آگے کی تمام باتیں چھوڑتے ہو، پہلے کی تمام باتیں چھوڑتے اتنا کہوں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اتنے اہم موقع پر جب دعا مانگی اپنی ضروریت کے لیے تو کیا مانگی ہے؟ اس کو ہماری ضروریت میں قرار دے، گروہ کو جو تیری اطاعت کے راستے پر ہو، اور انہیں اطاعت کرنے والوں میں سے ایک کو ایسا رسول بنا دے کہ جو تیری نشانیاں بتلائے، تیرا علم اور تیری عقل لوگوں کو پہنچائے۔ ایسے اہم موقع پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو دعا کی شکل میں قرآن نے نقل کر کے بتا دیا کہ قرآن دنیا کے انسانوں کو جو اس کی اطاعت کے راستے پر ہوں اچھا انسان بنانے کی کتاب ہے، ان کو پاور، اقتدار، قوت دینے والی کتاب نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کی حکومت دنیا پر کیوں نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے اخلاق کی حکومت ہے تو قرآن کا انداز پورا ہو رہا ہے، اور اگر تلوار کی حکومت ہے تو یہ قرآن کا انداز پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی قرآن یہ تعلیم نہیں دینا چاہتا ہے کہ اگر قرآن مانو گے، اسلام میں آؤ گے تو تمہاری حکومت دنیا پر قائم ہوگی۔ قرآن حکومت قائم کرنے نہیں آیا ہے، اچھا انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں نے بات تمام کر دی۔ سورہ بقرہ جو خلاصہ ہوگا تمام شریعت کا، اس کے اندر میں نے آپ کو بطور استدلال یہ بات پیش کی۔ الگ بات ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ بات کہی جائے کہ ہم نے ان میں سے کمزور لوگوں کو حکومت دے دی، لیکن کمزور کو ظالم کے مقابلے میں طاقت دینے کی بات ہے، حکومت قائم کرنے کی بات نہیں آتی ہے کہ اب اس کی بنیاد پر اگر دنیا کا کوئی ملک یہ کہے کہ ہم تو اسلامی حکومت والے ہیں، ہم تو اسلامی قانون والی حکومت والے لوگ ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اسلام اچھا انسان بنانے آیا ہے۔ وہ میرے بھارت میں پایا جاتا ہو تو اچھا انسان، اور اگر پڑوس میں نہ پایا جاتا ہو تو وہاں جیسا انسان۔ یہ مذہب کے نام پر بات نہیں تقسیم ہوگی کہ یہ مذہب اور وہ مذہب، یہ دیکھو اچھا انسان کون بنا رہا ہے، کہاں بنا رہا ہے۔ تو اگر اسلامی قانون پر عمل کرنے والے اچھے انسان بنے، کہاں سے بنیں گے؟ بات تمام ہے عزیزان گرامی، کہاں سے اچھے انسان بنیں گے؟ سارے قرآن کی شریعت منتہی ہوگی جا کر ذات رسالت تک، اور رسول نے دو ہی فقرے سامنے لائے، ایک قرآن کی آیت اور ایک خود ان کا اپنا قول۔ قرآن نے کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو ہم نے خلق عظیم پر فائز کیا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ میں وما انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ معلوم رسالت اس لیے ہے کہ انسان کو اچھا انسان بنائے۔ اب جو لوگ بھی رسول کے اس راستے پر ہوں گے کہ جو انسان کو اچھا بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے، رسول انہی کے لیے تو کہیں گے علی منی، علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے، صلوات محمد علیہ۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے اس مجمع کے لیے، بس عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ آپ دیکھیے، جب جناب سیدہ نے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، وہ قرآن کی آیت، اس کی تفسیر کو چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں کہ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے یہ تمہارے لیے آیت نہیں ہے، تو مجھے یا رسول اللہ کہ نہیں بابا کہو۔ تو جب جناب معصومہ نے پھر بابا کہہ کر یا ابتے کہہ کے پکارا تو آپ نے رسول نے فرمایا انت منی وانا منک۔ میں نے خالی یہیں پر پایا ہے اور کہیں نہیں کہ جناب سیدہ سے رسول نے فرمایا ہو تم مجھ سے ہو میں تم سے، یہاں پر ہے۔ اذا دعاکم، جب تم اپنے لوگوں کو پکارو تو ویسے نہ پکارو جیسا تم اپنے لوگوں کو پکارتے ہو، رسول کو اذا دعاکم الرسول تو اس طرح نہ پکارو، لا تجعلوا دعاکم کدعاء بعضکم بعضا، ویسے مت پکارو۔ تو یہ آیت آئی، سب ہوا وہاں جناب سیدہ جب رسول گھر میں آئے تو آپ نے نہیں تم مجھے بابا کہو، اور اس وقت اس لیے کہ انت منی وانا منک، یہ چار جگہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے قول۔ اب میں آپ سے اس چار قول کو، اس کو آپ نے بے شمار دفعہ پڑھا اور سنا ہے، اس کے ایک جز کی طرف متوجہ کروں گا، بات ختم کرتا ہوں۔ جناب سیدہ کو دیکھا انت منی وانا منک، مولا علی کو دیکھا یا علی انت منی وانا منک۔ علی آپ خالی امام حسین کے لیے سنتے ہیں، چاروں جگہ ہے یا علی انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ 6 سال کا سین امام حسن کا رسول کی آغوش پہ بیٹھے ہیں، پیار کر رہے ہیں کہ ایک عرب نے دیکھ کر کہا ہم تو اپنے بچوں سے بھی پیار نہیں کرتے، آپ نے اس کو ایک طرح جھڑکا، اگر کوئی بدقسمت ہے تو میں کیا کروں؟ اما الحسن فإنه ابنی ومنی وإنه منی وأنا منہ، یہ میرا بیٹا حسن مجھ سے میں اس سے ہوں۔ 10 جگہ کی بات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انہ منی وأنا منہ، یہ مجھ سے میں اس سے ہوں۔
فاطمہ انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو میں تم سے، علی یا علی انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو میں تم سے۔ امام حسین کے سبھی جانتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ آپ متوجہ ہو جائیں، ایک جملہ کہوں گا، چاروں شخصیتوں کے لیے رسول فرما رہے ہیں تم مجھ سے، یہ مجھ سے، یہ مجھ سے، میں اس سے۔ پوری ہسٹری میں کہیں دکھاؤ کہ ان چاروں میں سے کسی نے بھی کہا ہو رسول سے ہم سے رسول، ہے کہیں؟ کہیں نہیں ملے گا۔ ہر ایک کے لیے رسول کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے میں اس سے، یہ مجھ سے میں اس سے، یہ مجھ سے میں اس سے۔ ان میں سے کوئی نہیں کہتا کہ رسول ہم سے ہم رسول سے۔ اس لیے رسول کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بات ہے مشن کی۔ رسول نے اس لیے بتا دیا کہ جہاں جہاں میرا مشن ہے وہ انہی سے ملے گا، اس لیے میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ صلوات محمد والے۔ اگر مادیت اور دنیاوی بات ہوتی تو پھر دونوں طرف سے بات ہوتی، کیونکہ مشن کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، انسانیت اور شرافت اور فضیلت کی بات ہے۔ اور اس لیے بس عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے عرض کریں، ایک بہترین شخصیت آپ کے درمیان نہیں ہے، ان کے خانوادے کو وقت گزرا، تسلیت و تعزیت کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ سب سے بڑا مشن ایک ہی ہے کہ انسان خود بھی اچھا رہے اور دوسروں کو اچھا بنائے، اور یہی وہ مشن تھا جو رسول نے پیش کیا، ان کے اہل بیت اطہار نے پیش کیا، اپنی پریکٹیکل زندگی سے، اپنی عملی زندگی، اور اس کے لیے جو بہترین انداز ہو سکتا تھا، عملی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ میں آپ کے جذبے کے اعتبار سے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ میں جاتا ہوں ہر سال بریلی جاتا ہوں 11 محرم کو، بہت بڑا پروگرام وہاں نیازیہ فرقہ ہے اور ان کا مرکز ہے وہاں بریلی میں، تو ان کے جو بڑے بزرگ وہاں کے خانقاہ نشین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، وہ کتاب مجھے انہوں نے دی۔ 11 محرم شام کو سب وہی حضرات ہوتے ہیں، بہت بڑا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں ہماری تقریر ہوتی ہے۔ 9 محرم تک یہاں نازمیہ میں، 10 کو عاشور اور 11 کو ہزارہ کو۔ وہاں انہوں نے جو کتاب دی اس میں کی ایک چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے اقتدار ان شخصیتوں کا اس دنیا سے اس دنیا تک۔ مولا امیر المومنین علی مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کا لکھا فقرہ جو میں نے اسی کتاب میں دیکھا اور جگہ نہیں دیکھا ہے، علی مسجد میں تشریف فرمائے کہ اتنے میں امام حسن آئے، اصحاب چاروں طرف بیٹھے ہیں، مجمع ہے، گواہ مجمع ہے، امام حسن آئے، آ کے فرمائش کی بابا ہمیں انار چاہیے، یہ وہ لکھ رہے ہیں، عالم اہل سنت، اس فرقے کے سب سے بڑے سربراہ، ہمیں انار چاہیے۔ مولا علی نے ایک ستون مسجد کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس میں سے ایک شاخ باہر آئی، وہ شاخ باہر آئی جو اناروں سے لدی ہوئی تھی۔ مولا علی نے اس میں سے 4 انار توڑے، کہا 2 تمہارے ہیں، 2 تمہارے بھائی حسین کے۔ یہ منظر سارے اصحاب نے دیکھا۔ اب کسی نے یا جل کر یا جیسے بھی اس نے پوچھا، یا علی یہ شاخ کہاں سے آ گئی ستون مسجد میں؟ فرمایا جنت کی ہے۔ یہ انار کہاں سے آ گئے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں، عام عالم اسلام، یہ انار کہاں سے آ گئے؟ فرمایا جنت کے ہیں۔ تو شاید یا تو اس نے جل کرے جیسے کہا ایسا لگتا ہے جنت پر آپ کا قبضہ ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مولانا نے جواب دیا میں ہی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ ہم بات کو تمام کرتے ہیں کہ یہ رشتے یہاں سے وہاں تک برقرار رکھنا انہیں ایصال ثواب کے ذریعے سے بھی انتظام ہوتا ہے۔ جانے والا گیا، اس کی روح اور روحانیت یہاں سے وہاں تک اس کا سہارا، لیکن اس روحانیت کو یہاں سے وہاں تک مستحکم رکھنے میں سب سے بڑا جذبہ محبت اہل بیت ہے۔ اگر یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے تو جگہ جگہ ربنا واغفر لنا ورحمنا اس کی تفسیر آتی چلی جائے گی، تعویل آتی چلی جائے گی کہ وہی بخشا جائے گا جو اس بات کو سمجھ لے کہ جن کلمات کی احتیاج آدم کو ہوئی، ابراہیم کو ہوئی، موسیٰ کو ہوئی، عیسیٰ کو ہوئی، ہر جگہ وہاں وہی طریقہ ہے۔ میں آج کے دور میں جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ خالی ابراہیم، یہ میں 12 بنکی اس کے نواح کی بات کروں تو بہت کچھ یہاں پر بیان کرتا کہ کیسے کیسے لوگ
اسی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو وہ کرامتیں عطا ہوئی ہیں جن کرامتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رشتہ وہاں سے تھا اور ہے۔ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو آئیے اور دوستوں دیکھیں وہ امام حسن کیوں، تاکہ دنیا ان کی عظمت کو سمجھے، محبت کو سمجھے۔ وہی امام حسین، ابھی ہم سے پہلے آپ ہمارے ایک محترم سے سن رہے تھے ہرن کے بچے کا آنا اور اس کے سلسلے میں اشارہ جو انہوں نے اپنے کلام میں پیش کیا۔ یہ سارے واقعات کیا ہیں؟ جب اسی بات کہیں کہ رسول بتانا چاہتے ہیں یہ جن سے میں ہوں یہ کیا ہے، تاکہ ان کے علم و تعلیمات کی طرف انسان کو کشش رہے، جذبہ رہے، احترام رہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ امام حسین بالکل کم سنی ہے اور رسول ان کو اپنے دوش پہ بٹھائیں، لوگوں کو پہچنوائیں، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین۔ آخر حیات رسول ہے۔ لوگوں نے رسول کو روتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو، پوچھا یا رسول اللہ آنسو کیسے؟ جواب دیا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ان بچوں کے ساتھ یہ امت بعد میں کیا سلوک کرے گی۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو لا کے اپنے نانا کی آغوش میں دیا، اپنے بابا کی آغوش میں دے دیا، ان کے نانا کی آغوش میں دیا، اور رسول کو بیٹی کھڑی دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا کتنا خوش ہوں گے کہ ان کی آغوش میں ان کا نواسا ہے۔ لیکن جب رسول نے اپنا چہرہ بلند کیا تو جناب سیدہ نے کیا دیکھا؟ بابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا بڑے مصائب اٹھائے گا۔ بابا یہ بتائیے یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جواب ملا بیٹی جب نہ میں، نہ تم، نہ علی، نہ حسن۔ اس مجمع کو سبھی کو یہ روایت معلوم ہے کہ جب یہ جواب دے دیا نہ میں، نہ تم، نہ علی، نہ حسن، تو یہاں میرا جملہ اتنا ہے کہ کیا شہزادی یہ نہیں عرض کر سکتی تھی بابا آپ حبیب رب العالمین، سید الانبیاء، سید المرسلین، دعا کر دیجئے کہ میرے بیٹے کے لیے ایسا نہ ہو؟ ایسا کوئی فکرہ نہیں، بس اتنا پوچھا بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ گویا یہ گریا، یہ رونا اس لیے طلب کیا گیا کہ میرے بیٹے کی حقانیت اور صداقت دنیا تک پہنچتی رہے۔ تب جواب ملا اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا تبکین نساءہم علی نساء، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی، مرد مردوں پر روئیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین کی ولادت کے فوراً بعد کا منظر بتا رہا ہے کہ حسین کے ذریعے دین اور شریعت کہاں تک پہنچ گئے۔ اور اسی گھر میں جب جناب زینب کی ولادت ہوئی پھر وہی منظر ہے۔ حضرت زینب، رسول نے سنا میری بیٹی کی ایک بیٹی آئی ہے، آئے اے سیدہ میں نے سنا ہے تمہارے یہاں بیٹی، لاؤ اس نو مولود کو مجھے دے دو۔ پارچے میں لپیٹا، لا کر رسول کو دیا۔ تاریخ کا منظر یہ کہ رسول نے سینے سے لگایا اور فرش پر آرام کیا۔ منظر کا ہم تصور کر سکتے ہیں، رسول لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر زینب لیٹی ہوئی ہیں۔ اب جب اٹھے تو خوشحال سامنے جناب سیدہ کھڑی ہیں کہ اب میری بیٹی رسول کے سینے سے لگی ہے۔ رسول اٹھ رہے ہیں، دیکھیں کتنی خوشی ہے چہرے پر۔ دیکھا رسول کی آنکھوں تو پھر آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھے بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی۔ تو ہر جگہ، چاہے وہ امام کی منزل ہو، چاہے گھر میں منتخب شخصیتوں کی منزل ہو، اور بس عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان مجالس میں ان باتوں کو یاد کرتے ہیں اور یہ آنکھیں آوازیں جو بلند ہوتی ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ حقانیت و صداقت دنیا تک پہنچے۔ نہ دیکھیں آپ وہ میرے اور آپ کے آقا حسین جب عصر عاشور اب کوئی نہیں ہے، کربلا میں آئے ہیں، سامنے پورا لشکر ہے، اب کوئی نہیں ہے، نہ عباس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، بس یہ چند جملے۔ اور امام حسین اپنے کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا پہچان لے رسول کے نواسے ہیں، یا ماما، یا با، یہ سواری کے جام سب سامنے آئے، پورا لشکر سامنے کھڑا ہے۔ امام کے یہ آخری 3 فقرے ہیں جو اس پورے مجمع کے سامنے ہیں، اور یہ گواہ ہیں کہ مشن کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا مشن پر بات ہے، حکومت پر بات نہیں ہے، سلطنت اقتدار پر بات نہیں ہے۔ اس مشن کو سمجھنا ہو تو اس وقت سمجھ لیں جب عصر عاشور ہے۔
صبح سے عصر عاشور تک امام حسین نے کتنی لاشیں اٹھائی ہیں؟ کس کس کا لاشا؟ کبھی اپنے برابر کے بھائی عباس کا لاشا، کبھی اپنے جوان علی اکبر کا لاشا، کبھی اپنے بھتیجے کی پائمال لاش، اور کبھی ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ، اس کی لاش اس کو لے کر چل رہے ہیں اور لا کر ماں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو کیسے سپرد کریں؟ صابر امام 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دروازے پہ آ کے آخر در خیمہ پہ آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جا۔ منظر سنیں گے آپ؟ تاریخ کہتی ہے کہ خیمے پہ ساری بیویاں ایک ساتھ آ گئیں، جس میں سکینہ بھی ہیں۔ سب کو یہ امید ہے کہ امام لے کر گئے تھے، پانی پلا کر لائے ہوں گے۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا اور ہاتھوں کو بڑھایا تو یہ منظر میں نہیں، تاریخ کا جب دیکھتا ہوں تو عجب اثر ہوتا ہے۔ بھولتا نہیں ہوں کہ امام نے ایک مرتبہ وہ ہاتھوں کو بڑھایا رباب کی طرف کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے لے، لیکن یہ جگہ انسان کو دیکھنے کی ہے کہ امام نے ہاتھ تو بڑھایا ماں کی طرف لیکن موڑ دیا زینب کی طرف۔ کیسے ایک ماں اس بچے کو اس شان سے لے گی جس کو ابھی وہ بھیجا تھا میدان میں؟ رباب کے بجائے زینب کی طرف ہاتھ پھیرا کہ یہ لے لیں، مگر ماں کے دل کی طاقت دنیا اندازہ کرے۔ پوچھ لیا آقا یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا ہے؟ آقا یہ چہرے پر خون کیسا؟ جواب دیا رباب تمہارے بچے کا خون ہے، اس لیے اس کو چہرے پر مل لیا ہے کہ اسی شان سے اپنے نانا کے سامنے جاؤں گا۔ کربلا کی ماؤں کے قلب کی قوت کا دنیا اندازہ کرے کہ مطلب رباب نے آگے ہاتھ بڑھائے، اپنے بچے کے جسم سے خون لیا، لے کے سر کے بالوں میں ملنا شروع کیا۔ آقا آپ اس شان سے اگر نانا اپنے نانا کے سامنے جائیں گے تو یہ کنیز اس شان سے سیدہ کے سامنے جائے گی۔ سب کچھ ختم کر کے اب امام آئے سامنے، فوج کے سامنے کھڑے ہوئے، صرف 3 فقرے۔ یا ویلکم، افسوس تم سب پر، علی ما تقاتلونی، تم سب کس بات پر مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت میں کوئی تغیر کر دیا ہے؟ میں نے کوئی قانون میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ سناٹا، کوئی جواب نہیں۔ امام حسین نے یہ 2 فقرے کہہ کر بتا دیا کہ نہ تو میں نے شریعت میں کوئی تغیر کیا ہے، نہ قانون میں کوئی میں نے فرق کیا ہے، ام علی حق ترکتہ، یا میں نے کوئی حق چھوڑا ہے۔ دونوں فقرے دلیل ہیں، ام علی حق ترکتہ ام علی شریعت غیرتھا۔ ایک کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، ایک کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے۔ دونوں باتوں کو فرمایا آپ نے، کیا میں نے کسی کا حق چھوڑا یا میں نے شریعت میں تغیر کیا؟ گویا نہ تو میں کسی کے حق کے سلسلے میں مطلوب ہوں اور نہ اللہ کے حق میں کوئی تغیر کیا ہے۔ سارا مجمع خاموش۔ بس عزیزان گرامی، آخری جملے، اس عالم میں پسر سعد نے آواز دی، یا قیامت تک کھڑے پکارتے رہیں، ہمارے پاس ان کا جواب نہیں ہے۔ بڑھو بڑھ کے چاروں طرف سے حملہ کر لو، ہر طرف سے فوجیں امڑی، جس کے ہاتھ میں جو تھا، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی پتھر، امام کے قریب آنے لگا۔ اس وقت امام نے اپنے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا اور آواز دی، تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا، اور اب تلوار چلائی۔ تھوڑی دیر میں آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، عالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون علی عقبیہم علی القوم الظالمین۔ پر رب حق محمد والے محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو مریض ہیں ان کے امراض سے انہیں شفا عطا فرما، جو کسی فکر و تردد میں مبتلا ہے ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ ہم کو زندگی کے آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات پھر ایک مرتبہ جناب سید علی صاحب ابن جناب سید احمد علی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ، جناب سید احمد حسین صاحب کے لیے سورہ سید ظفار حسین صاحب فاتحہ پڑھیں، سید علی صاحب ابن جناب سید ظفار حسین صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولایا غریب الغرباء. السلام علیکم یا مولایا یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مولایا شمس الشموس یا انیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیکم یا مولایا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا. والسلام علیک وعلی اختک فاطمہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولایا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا مولایا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا کعبۃ الایمان. السلام علیکم یا مولایا یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی ظہورک وسہل اللہ مخرجک. والسلام علیکم وعلی اہل بیت النبوۃ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.